بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کی اردو سبق کا نام ہے جابر بن حیان، صفحہ نمبر 48۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ یہاں سے کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا، یعنی اچھا علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، مزید میں زیادہ اور تعلیم۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ مروجہ کا مطلب کہ جو رائج تعلیم تھی اس ٹائم وہ حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت نہ دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ تو اس طرح جابر بڑا مشہور ہوا، یعنی ایک کیمسٹ، کیمیا گر بنا۔ تو جب اس نے محنت کی، نئے نئے تجربے کرتا رہا۔ تو بچوں اب سوال نمبر 3 ہے اس کا، جو آپ کی کتاب میں ہے کہ جابر بن حیان کیا کام کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جابر بن حیان نے بہت قسم کی جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے دھاتوں کو پگھلایا اور کیمیا گری کے نئے تجربے کیے۔ سوال نمبر 4 ہے جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ تو اس کا جواب ہے ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ پھر کچھ الفاظ ہیں، ان کے معنی ہیں عمدہ، اچھا، علمی، علم کا یا علم کے متعلق، مروجہ، رائج، دھن سوار ہونا، کسی خیال یا بات کے پیچھے لگنا، کیمیا گر، کیمیا بنانے والا۔ شکریہ۔